بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ دعا ہے اللہ سے سب سے پہلے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور اللہ ہمیں علم میں ہمارے اضافہ فرما، ہمیں نافع علم عطا فرما۔ اور اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ اب شروع کرتے الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ Glorified and exalted be he Allah above all that evil they associate with him, who took his slave Muhammad sallallahu alaihi wasallam for a journey by night from Al-Masjid al-Haram at Makkah to Al-Masjid al-Aqsa in Jerusalem, the neighborhood whereof we have blessed, in order that we might show him our ayat. Verily he is the all-hearer and all-seer. When we gave Musa alayhi salam the scripture and made it a guidance for the children of Israel, take none other than me as your wakil, protector, lord, or disposer of your affairs. O offspring of those whom we carried in the ship with Nuh, verily he was a grateful slave. ٹھیک ہے، آج ہم انشاءاللہ 2 ہی آیات کور کریں گے انشاءاللہ۔ سلو لے کے چلیں گے، کوئی ہمیں رش نہیں ہے، آرام آرام سے سمجھیں گے اور آگے چلتے ہیں پھر۔ اچھا جی، پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لاسٹ سیشن میں بھی میں نے دے دیا تھا، اب ہم تھوڑا سا اس کو اوور ویو کر لیتے ہیں کہ اس سورہ کے 2 نام پائے جاتے ہیں، الاسراء میننگ دا نائٹ جرنی، اینڈ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کے جو آئے تھے ان پہ ڈاؤن رائز اینڈ فال کا ذکر ہے، تو پوری تھیم ٹوٹلی بنی اسرائیل پہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام ایک بنی اسرائیل بھی، سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور یہ ہجرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، کچھ اس میں اختلاف ہے کہ 1 سال پہلے ہوئی، کچھ کہتے ہیں اس سے کئی سال پہلے ہوئی، لیکن میجورٹی کا یہ ہے کہ وہ 1 یا 1.5 سال پہلے ہجرت سے ہوئی ہے۔ And the surah was revealed during a time when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers were facing intense persecution in Makkah. ہم سیرہ کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے جائیں گے انشاءاللہ بک کے تھرو بھی، اور مطلب ٹائم لائن وائز نہیں، لیکن ہم سلولی جو ہم ہمارے کرنے کے کام اور جہاں سے ہمیں لیسنز ملیں گے، ہم وہ والے ایونٹس کو ہے ضرور ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کو ہم آگے چل کے انشاءاللہ کور کریں گے۔ اس کے سورہ اسراء کے جو ٹاپکس ہیں وہ توحید، اس میں مورل کانڈکٹ اور رول آف دا قرآن اینڈ اسپرچل جرنی آف دا پروفٹ، یہ اس کے موٹے موٹے ٹاپکس ہیں جو ہم نے شاید لاسٹ ٹائم بھی ایکسپلین کیے تھے کہ کیسے 13 سال مکہ کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تبلیغ تھی وہ عقیدہ درست کرنے پہ تھی، شرک سے جو ہے ان کو پاک کرنا تھا اور وہ توحید لانی تھی۔ تو 13 سال اگر ہم دیکھیں مکی پیریڈ کا، وہ توحید پہ مبنی ہے، وہ شرک سے نکالنا ہے ان کو۔ اور پھر اب چونکہ مدینہ جا رہے تھے اور ایک نیا اسلامک اسٹیٹ قائم ہونے لگی تھی، تو اب ضرورت کیا تھی کہ اب مورل کنڈکٹ پہ بات کرنا، کہ فیملی سسٹم کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے جس میں ماں باپ ہیں، پھر یتیموں کی بات ہوئی، پھر ریلیٹیوز کی بات ہوئی، تو یہ انشاءاللہ پوری اس میں کور ہوگا کہ جو فیملی سسٹم جو ہمارا مائکرو لیول کا کام ہے، جو ہمارے فرائض ہیں، وہ اگر اسٹرانگ ہوں گے تو پھر ہم امہ کے لیول مائکرو لیول پہ کام کر سکیں گے صحیح طرح۔ تو اسٹارٹ فرام یور مائکرو لیول اینڈ دین انشاءاللہ ساتھ میکرو۔ اور یہ بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ انڈیویجول تبلیغ ہو رہی تھی، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ساتھ
جو تزکیہ نفس ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جب جو حاجی آتے تھے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کے روک روک کے کیٹر کرتے تھے. اور پھر ایک جب کھلم کھلا تبلیغ کا جب حکم دے دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی دعوت کری اور پھر سب کو بلایا. تو ہمیں صرف ایک ایسپیکٹ نہیں دیکھنا سیرا کہ ٹھیک ہے مکی پیریڈ میں صرف اپنے اوپر کام ہو رہا تھا، عقیدوں پہ کام ہو رہا تھا، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جتنا لیول تھا میکرو کا وہ بھی کور کر رہے تھے ٹو سم ایکسٹینٹ، کیونکہ اتنی پرزیکیوشن تھی، اتنا اپوزیشن تھا کہ اتنا کرنا بھی اس کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے نہیں اس کام سے، اور ایک دفعہ پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے بلایا بھی، جس پہ ابو لہب نے جو الفاظ کہے اس پہ ایک تا قیامت اس پہ ایک لعنت اور اس کے لیے ایک بدعا اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کر دی سورہ لہب میں. تو یہ سب اپوزیشن تھی لیکن ساتھ کرنے کا کام بھی چل رہا تھا. تو یہ دونوں ایسپیکٹس کو دماغ میں رکھنا ہے انشاءاللہ، اور پھر آگے جو ہم اسلامک سسٹم کی بات کریں گے اس پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جو پہلی ورس ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ اگر ہم دیکھ لیں کہ سبحانہ گلوری ہے، الذی وہ جو یعنی اللہ کی طرف جا رہی ہے بات، اسرا ہی ٹک بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن رات میں، من فرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی. اقصی جو ہے دور کی بات، دور کی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، تو مسجد اقصی چونکہ دور تھی اس لیے مسجد اقصی کا نام اس کا ہے. ویسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں اس کو، یا اسی طرح الذی جس کو بارکنا برکت دی، حولہ اس کے سراؤنڈنگز کو، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں، من آیاتنا اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے، انہ بے شک ہوا وہ السمیع سننے والا، البصیر جاننے سوری سمیع ہاں جی سننے والا، اور بصیر دیکھنے والا ہے. اچھا اب اس میں جو ہے کچھ کیا کہتے ہیں لوگوں نے آگے جا کے انٹرپریٹیشنز بھی کی کہ نہیں یہ خواب میں تھا، یہ فزیکل جرنی نہیں تھا. ہم اس کی ڈیبیٹ میں نہیں پڑیں گے یہ، لیکن یہ کنسنسس ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اسٹرانگلی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی جو ہے گئے تھے اس پورے جرنی میں، اور نبی اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے تھے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں تھا. تو یہ عقیدہ ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے اس پہ کہ یہ فزیکل جرنی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے ملاقات ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ ایک پردہ حائل تھا، اور اس میں جو ہے وہ دیکھا نہیں گیا. تو یہ دنیا کی جو ہماری کیپیسٹی ہے اس میں ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، باقی جو اللہ چاہے. اچھا اس میں جو سبحان الذی سے جو سٹارٹ ہوا ہے یہ آیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی عام ایونٹ نہیں تھا. اٹ واز اے سپر نیچرل ایونٹ، کیونکہ اگر یہ ایک خواب میں ہوتا جیسے کہ کچھ لوگوں نے بعد میں یہ اس چیز کو لائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی اتنی بڑائی بیان نہیں کرتے کہ اللہ پاک ہے، اللہ گلوریفائی نہیں کرتے، سبحان الذی سے سٹارٹ نہیں ہوتی بات. تو یہ ایک یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ کی ان لمیٹڈ پاور تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ایک ایسا واقعہ جو کہ ہم شاید اپنی وہی کہتے ہیں نا کہ ہم تو شاید موویز میں ایسی باتیں دیکھتے ہیں اور ہم ہنستے بھی ہیں کہ یہ کیا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. تو یہ ایک جو سٹارٹنگ سے ہی سبحان الذی، اور اس میں سبحان ورڈ پہ بہت بات کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم چیزوں کو یہ کلمات ہم اپنی تسبیح میں کتنے فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی ڈیپتھ میں جا کے اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو آج ہم تھوڑا سا اس پہ بھی ٹچ کرتے ہیں. اور پہلے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایک فزیکل جرنی تھا، ایک ویژول آبزرویشن تھی جو اللہ نے اپنے پروفٹ کے لیے ارینج کی تھی. اچھا آگے چلتے ہیں، تھوڑا سبحان اللہ کے ورڈ پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سین با ہا ہے. جو اس کا لنگوسٹک میننگ ہے اس روٹ کا وہ ہے فلوٹ کرنا، سویم یا گلوریفائی. مطلب یہ تینوں میننگز اس میں آتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ قرآنک ورڈز اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو سبحا، سبحا تو یہ ہے اللہ کی پرفیکشن ڈکلیئر کرنا. ٹھیک ہے، ایک تسبیح کا ورڈ بھی اسی روٹ سے نکلا ہے، یعنی کہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں جیسے ایکٹ آف گلوریفائنگ اللہ. اور مسبحون ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو تسبیح کرتے ہیں بہت. اور سباحہ جو ہے وہ سوئمنگ کرنے والے، سوئمنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ ورڈ بھی قرآن میں یوز ہوا ہے. تو یہ جو ورڈز ہیں اس سے اس کی ہمیں تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہے کیا. اس میں اب اس میں ہم اگر دیکھیں کہ سوئمنگ کا بھی جو کانسیپٹ آ رہا ہے، گلوریفائی، فلوٹ، سوئم، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اس ورڈ میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ناٹ نیسسری اسپیکنگ ورڈز کے تھرو، ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہو، لیکن ہمیں اس چیز کو اس طرح سے بھی سمجھنا ہے کہ ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی پرفیکشن ہے اس میں.
above any flaws اللہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اور حدیث میں جیسے ذکر ہے کہ التسبیح از half the scale and الحمد للہ fills it. تو جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی فلا نہیں ہے, انسان ہیں جو فلا ہوتے ہیں, ہمارے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, ہم تھک جاتے ہیں, ہماری ویکنیسز ہیں, لیکن اللہ از فری فرام آل ویکنیسز. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مینشن ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there are two statements that are light for the tongue to remember, heavy in the scales and are dear to the merciful. اور یہ اتنے ہیوی ہیں اسکیلز میں کہ وہ میزان کو بھر دیتے ہیں. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سبحان اللہ کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ ہم جب بھی یہ تسبیح پڑھیں تو دماغ میں یہ لائیں کہ ہم اللہ کو بہت اپنے یعنی اپنے جو ہم لوگوں نے اپنے بنائے ہوتے ہیں نا بہت لمیٹنگ بلیفس کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر جب ہم اللہ کی سبحان اللہ, جب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی, تو اس کو سمجھیں کہ یہ سبحان اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو وہ تو فری آف اینی, اس کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں نا اسباب کی, اسباب کی تو ضرورت ہمیں ہے. تو جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ تو سبحان اللہ ہے, وہ تو سبحان اللہ تعالی ہے, تو ہی از ابو آل ویکنیسز. تو ہم ایک تو دل کھول کے مانگے اور کہ یا اللہ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. اور یہی بات ہے کہ اس کو ہم اپنی لائف میں کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اف یو سی اے بیوٹیفل سن سیٹ اور امیزنگ, ہم ہمارے منہ سے نکلتا ہے نا سبحان اللہ, کیونکہ وہ ایک پرفیکٹ کریٹر کی ایک پرفیکٹ کریشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر جب ہم اپسیٹ بھی ہوتے ہیں تب بھی ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے, کیونکہ اگر ہمارے ساتھ کچھ انجسٹس ہو رہا ہے تو اللہ تو پھر جسٹ ہے نا, اور ہمیں اللہ کے اوپر پورا ہے کہ اللہ سبحان اللہ آپ ہے نا, میں نے آپ پہ چھوڑا یہ معاملہ. تو اس کو اپنی لائف میں اس طرح سے انٹرنلائز کریں سبحان اللہ کو, اور جب بھی اس کی تسبیح پڑھیں تو اللہ کی یہ سارے جو ہے وہ ہم پرفیکشن کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو مجھے تھا کہ یہ میرے لیے بہت ایک تھا ریمائنڈر. تو اب انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. پھر سبحانہ کے بعد آتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا جو ورڈ ہے, ویسے تو ہم اسرا پڑھ رہے ہیں نا کہ نائٹ جرنی اسرا کہتے ہیں, تو میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ اچھا یہ اسرا ورڈ تو الزبر سے آ رہا ہے, تو یہ اس کا روٹ ورڈ سیم ہی ہے, سین رے واو, اینڈ یہ بیسیکلی ایکٹ کو ریفر کر رہا ہے کہ اسرا یعنی اللہ لے گیا, اپنے بندے کو لے گیا. تو اسرا از سیم تھنگ, نائٹ جرنی یعنی اٹس اے ناؤن اینڈ اسرا از اے ورب. ٹھیک ہے, تو اسرا ریفر اسپیسیفکلی ٹو دی ایکشن آف ٹریولنگ ڈیورنگ دی نائٹ وتھ اسپیڈ ان اے وے دیٹس آفن سوئفٹ. اور اسرا جو ہے وہ نائٹ جرنی ہے. اچھا اس میں جو لیلن کا آگے ذکر ہے نا, اسرا بعبدہ لیلن, لیلن کا مطلب ہے وہ بائی نائٹ جو ورک ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے, کیونکہ 40 راتوں کا سفر تھا, اور اللہ نے جب لیلن ایک سمجھ لو ایک ایڈجیکٹو اور ایڈ کیا ہے اس میں, اللہ خالی اسرا بھی کہہ سکتے تھے. لیلن میں یہ کہ وہ ایک ٹائم لمٹ بتاتی کہ اتنی جلدی ایک رات کے ایک پہر میں لے گیا. اور یہ میریکل تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عطا کیا یہ معجزہ, اور یہ واقعی میں ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں لارجر دین لائف والی بات تھی. تو اس لیے اللہ نے اس کو اس طرح سے ورڈز کا بھی چناؤ دیکھیں کہ کیسے کیا ہے. پھر عبد ہی کا ورڈ جو یہاں پہ یوز ہوا ہے, عبد ہمیں سب کو پتا ہے, ہم اشہد اللہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس میں بھی پہلے عبد آتا ہے بعد میں رسولہ آتا ہے. اور اس میں سوچنے کی بات تھی کہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ لے گیا اپنے رسول کو, لیکن اللہ نے عبد کا ورڈ چوز کیا, جس کی اسکالرز ڈفرینٹ بات بتاتے ہیں کہ اس کی یہ ہو سکتی ہے. واللہ عالم, اللہ کے تو الفاظ ہیں, اللہ جیسے چاہے استعمال کرے, لیکن ہم سمجھنے کے لیے اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو عبد ورڈ کمپلیٹ سبمیشن کے لیے آتا ہے. جیسے ہمیں پتہ نا کہ ہماری زندگی کا مقصد ایک تو اللہ کی عبدیت ہے, یعنی اللہ کا بندہ بن جانا, اللہ کی ٹوٹل سرونٹ اللہ کا. تو یہ پہلا مقصد ہے ہماری پرپز آف لائف میں, ون آف دا. اور پھر وہ آگے جا کے ہے کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا. تو ابدیت جب آئے گی تو پھر اپنے ہر طرح کی, اپنے نفس کی, اپنے لوگوں کا خوف, سب کچھ نکال دینا پڑے گا جب اب اپنے آپ کو مان لیا, اللہ کا سرونٹ مان لیا. تو یہاں پہ ایک تو یہ چیز کہ اللہ نے کہا کہ یہ سفر کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابدیت میں یہ سبمیشن کی. حالانکہ وہ ایک اس کا جو اگر ہم پڑھیں اس کے واقعے میں, حضرت جبریل نے پہلے ان کا سینہ چاک کر کے ان کا دل نکالا, اس کو پہلے زمزم سے جو ہے دھو کے پھر اس کو واپس اپنے دل. تو ایک مشکل مطلب ایک ان کی باڈی کے لیے ایک ایکسپیرینس, اٹ واز ہارڈ آلسو, لیکن کیونکہ وہ عبد ہیں اللہ کے تو سمعنا واطعنا والی بات ہے. تو ایک تو یہ شو کرنے کے لیے کہ میرے عبد کو میں لے گیا, نہ اس نے چاہت کی نہ اس نے مطلب خود سے کہا, مطلب وہ ان کی اللہ نے چاہا اور اللہ لے گیا. عبد ہی میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, ایک ہمبلنس کی بات, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کہتے ہیں نبیوں آخر الزمان کہتے ہیں نا کہ تمام نبیوں کے وہ ہیں سردار ہیں, تو وہ
وہ اپنا جگہ اپنا ان کا رتبہ، لیکن ہے پہلے وہ عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک جو ہمارے لیے ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ غلو نہ کرو میرے اوپر، تو وہ یہ اس کی بھی ایک انڈیکیشن یہ ہے کہ پہلے تو وہ عبد ہی ہے نا، ہم جب ان کو عبد کی کیٹیگری سے اوپر لے کے جائیں گے تو وہاں پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، پھر وہاں شرک کے دروازے کھلتے ہیں. تو عبد ہی یہ بھی ایک سمبلائز کر رہا ہے یہاں پہ. اور پھر یہ اس میں بھی اسٹریس ڈال رہا ہے کہ اسپرچل ڈائمینشن، کہ جب ہم عبد کہتے ہیں کسی کو اپنا بندہ کہتے ہیں تو وہ ایک کلوزنس بھی شو کرتا ہے. تو اللہ جب یا الذین جب آمنو بھی کہتے ہیں اللہ، یا کہیں جگہ کہ انسان کو، خالی انسانوں کو جب بولتے ہیں تو پھر یہ کلوزنس شو کرتا ہے کہ اللہ ہے تو سبھی اللہ کے عبد نا، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ شرک مشرک ہوں، ہے عبد ہی ہیں وہ. تو ایک تو یہ اسپرچل ڈائمینشن کے کلوزنس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر ایک ہم ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ چاہے ہماری جتنی بھی پوزیشن آ جائے، ہم دنیا کے کسی بھی ٹائٹل ہمیں مل جائے، بہت بڑا کوئی اسکالر بھی بن جائے، لیکن ہے تو وہ پھر اینڈ میں عبد ہی. تو اپنی یہ ہمبلنس، اپنا یہ جو اپنے آپ کو ہمبل رکھنا بہت ضروری ہے ہر وقت. چاہے علم بھی آ جائے تب بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سامنے جو ہے جھکائے رکھے، اور ایون لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو ہمبل رکھے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اچھا، سبحان الذی اسرا بعبدہ ہو گیا. اب آگے جو ہے بارکنا جو ہے، the root word ہے اس کا باراکاف، اور which means to bless, to increase or to make something abundant or full of goodness. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے اراؤنڈ ہم نے برکت رکھی ہے. تو ایک تو برکت کا ہمیں کانسیپٹ سمجھ لینا چاہیے، اور یہ عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ برکت جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے تجربہ، سائنس سے جیسے پروو ہے کچھ چیزیں، کہ اچھا جی اگر ہم میڈیسن کی باتیں کر لیں تو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اچھا یہ چیزیں ہمارے لیے ہیلدی ہیں، کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیلدی. یہ گڈنس کا ایک تجربے سے پتہ چلتا ہے سائنس. ہمارا دین جو ہے وہ مادی اسباب بھی دیکھتا ہے، اور غیر مادی اسباب کے لیے ہمیں شریعت سے رول چاہیے. ہم اپنی مرضی سے جو غیر مادی چیزیں ہیں، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، جن کے ہم ریزلٹس نہیں پتہ کر سکتے، ان پہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز بابرکت ہے. اس کو میں ایگزامپل سے سمجھا دیتی ہوں کہ جیسے حجر اسود ہے، بابرکت پتھر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہمیں ان کا طریقہ بھی بتایا کہ اس کو چومو. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی تصویر کھینچ کے اپنے سامنے لگا دیں کہ بابرکت ہے، اس سے ہم برکت لے رہے ہیں، تو وہ کہیں سے بھی طریقہ ہمارے شریعت سے ہمیں نہیں ملتا. تو یہ برکت کا میں نے کہا تھا یہ چھوٹا سا ایک رول ہم اپنے عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھ لیں، کہ ہم جیسے بہت سی چیزوں کو بابرکت سمجھنے لگ جاتے ہیں، اگر وہ دین میں، اگر وہ غیر مادی ہے، یعنی اس کا تجربے سے یا سائنس سے وہ پروون نہیں ہو سکتا، تو اس ایسے معاملات میں صرف شریعت ہی ہمیں وہ قانون دے سکتی ہے کہ برکت والی چیز ہے. ادروائز ہم اس کو ایک رول بنا لیں کہ کوئی چیز، جیسے زمزم دیکھ لیں، اللہ نے بھی کہا کہ وہ برکت والا ہے، اور سائنس نے بھی پروف کر دیا، تو وہ غیر مادی اور مادی اسباب دونوں شامل ہو گئے. شہد کے لیے کہہ لیں شفا ہے، غیر مادی سبب بھی ہے اور مادی سبب بھی اللہ نے جیسے بتا دیا. تو ان چیزوں کے معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں فور شور، لیکن اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے چیزوں کو بابرکت کہنا جب تک کہ ہمارے نبی نے، یا تو یہ ایک رول اپنے دماغ میں رکھیں کہ غیر مادی اشیاء میں ہمیں برکت خود سے نہیں بتا سکتے. اب نبی اللہ نے جب کہا کہ مسجد اقصیٰ کے اراؤنڈ برکت ہے، تو وہ برکت ان آل سینس ہے، ایک فزیکل اینڈ اسپرچل دونوں میں. فزیکلی کیا ہے، ایک تو اس کا لینڈسکیپ کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، کہ وہاں سے ریورز، ابنڈنس آف ریورز ہیں، فروٹس وہاں پہ اگتے ہیں، زیتون. اور اللہ نے جیسے تین ایوز زیتون میں جو قسم کھائی ہے، اس میں بھی اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ یہ وہاں کے بارے میں ہے جہاں پہ فروٹس بہت اگتے ہیں. پھر ایک یہ کہ اس پہ برکت اس لیے کیونکہ یہ پروفٹس کا مسکن رہی ہے، اور وہاں پہ وہ ان کی جو ہے وہ قبریں بھی پائی جاتی ہیں، تو ایک اس طرح سے بھی برکت ہے. اور پھر اس کی برکت ہمیں اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک حدیث میں مینشن ہے کہ ایک مسجد حرم میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 1 لاکھ ہی ہوئی نا، 100,000 اتنی ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے ایک جو ہے پریئر کا. اور مسجد نبی میں 1000 پریئرس کا، اور 500 پریئرس کا ہمیں مسجد اقصیٰ میں. تو یہ اللہ کی طرف سے برکت اس میں شامل ہے. اور اس میں جو حولہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، ہیوا لام اس کا روٹ ہے، یہ اس کے ڈفرنٹ میننگز آتے ہیں. اچھا، کیونکہ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو سراؤنڈنگس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور جو ہم اکثر پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی یہی حولہ سے نکلا ہے. تو میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ یہ ایک طرف تو سراؤنڈنگس کی بات آ رہی ہے، اور ایک ہم اس کو پاور اور ایبلٹی سے کرتے ہیں. تو اس کے جو ہے تینوں میننگز آتے ہیں اس روٹ ورڈ کے، ایک سراؤنڈنگز اور ویسینٹی، ایک ایبلٹی اور پاور جو ہم لا حول ولا قوت کہتے ہیں کہ نہ میری طاقت ہے نہ میری قوت ہے سوائے اللہ کے. اور ایک جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن اور چینج کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہے، جیسے تحویل قبلہ کہا گیا
کہ چینج کر دیا گیا جب قبلہ مسجد اقصی سے مسجد جو حرم پہ، تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوا تھا. اور یہاں پہ ایک اور آیت ہے کہ وَإِذَا فَرَجْنَا إِلَيْكَ فَجُودُوا وَيُهَوِّلُوا لَهُ مَا يَشَاءُ and when we remove from you the difficulty we change it with another difficulty as we will. تو یہ جو ہے ورڈز کی ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن میں یوز ہوتے ہیں تو ان کو کس کس طرح سے یوز ہوا ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ سراؤنڈنگس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اچھا ہم واپس سے بنی ہاں اس پہ اسرا پہ ہی آ جاتے ہیں کہ جرنی جو تھا وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. الاسرا refers to the prophet's night journey from Makkah to Jerusalem about a year before the immigration from Makkah to Medina. اچھا this journey came as a comfort. تھوڑی سی سیرہ کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے لاسٹ سیشن میں بھی بتایا تھا، لیکن اب تھوڑا سا اس میں ہم سیرہ کے کچھ کانسیپٹ کچھ ایونٹس کو سمجھ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ معراج آپ پر اللہ نے ارینج کی کس کیفیت میں تھے. پہلے تو یہ کہ سیورل ایئرس 13 سال میں جو اتنے ہارڈ شپس اور پرزیکیوشن تھا اس میں ایک 3 سال جو ان کو بالکل جو مکہ والوں نے بوائک آؤٹ کر دیا تھا، اسے ہر طرح سے ٹریڈنگ میرینگ اور فیڈنگ دم، اور وہ ایک بہت مشکل پیریڈ تھا جس میں حضرت ختیجہ بھی اس میں تھی ان کے ساتھ شامل، ان کے چچا بھی شامل تھے، دادا تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. یہ سب ایک چل رہا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے ایک ایئر آف سیڈنس جسے عام الحزن کہتے ہیں کہ ایک تو چچا کی وفات ہوئی، پھر اس جو کہ سب سے بڑے ڈیفینڈر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر حضرت ان کی بیلوڈ وائف حضرت ختیجہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک پہ ایک پرابلمس اور ساتھ پرزیکیوشن بڑھتا ہی جا رہا تھا. تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وقت گزر رہا تھا، اور تب اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو یہ جو ہے اسراء و معراج عطا کی. ایک تو ان کی ایمان اور کہتے ہیں نا عین الیقین عطا کرنے کے لیے کہ نہ صرف یہ بات پیسے نہیں کرے، اللہ نے ان کو اپنی آنکھوں سے کر کے سب دکھا دیا. تو وہ پھر کیسے وہ گئے وہاں پہ، میں آگے ایک حدیث بھی مینشن ہے جو پوری ڈیٹیل میں ہے اس کی، وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. باقی میں اس پہ جو ہے بتا دیتی ہوں کہ وہ ایک براق پہ ان کو لے کے جایا گیا، اور پھر جو ہے وہاں پہ ایک اس کا نائٹ جرنی کا ایک جو پارٹ ہے وہ اسرا کہلاتا ہے، ایک معراج کہلاتا ہے. اسرا جو ہے وہ بیت المقدس پہ وہ گئے، وہاں پہ انہوں نے سب انبیاؤں کی جو ہے وہ امامت کروائی، اور پھر ان کو وہاں سے جو ہے اوپر جو ہے سدرۃ المنتہا تک جیسے جبریل لے کے گئے. اس کے بعد وہ ان کے ساتھ آگے نہیں گئے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے گئے، اللہ تعالیٰ کے سے انہیں ہم کلام ہوئے. وہاں پہ ان کو جو ہے جبریل کے ساتھ ان کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی، اور بہت سے اوتھینٹک ٹریڈیشنز میں یہ ایونٹ مینشنڈ ہے. اور جب واپس آئے تو ظاہر ہے ایک تو ویسے ہی ڈس بلیورز مکہ تو ان کو مانتے ہی نہیں تھے، اور وہ جب انہوں نے یہ والی بات سنی تو وہ تو اور کہتے ہیں نا کہ اللہ کبھی کبھی کسی کو وہی کلام سے ان کا دل کو نرم کرتا ہے اور کچھ کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ والی کیٹیگری میں لوگ تھے جو کہ کچھ تو اسکیپٹیبل بھی ہو گئے، کچھ مسلمان بھی ظاہر ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو صدیق کا ورڈ آیا ہے وہ اسی واقعے کے بعد آیا ہے کہ جب ان کے پاس لوگ لے کے گئے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو ہے فرینڈ مطلب ان کے پاس کیا یہ بات کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. تو ان کا تب سے جو لقب ہے صدیق پڑ گیا. تو یہ ہے جو ہم ایمان کی بات ہے کہ کیسے ان کو اس پہ ایمان تھا کہ جو میرے نبی کہہ رہے ہیں وہ واقعی میں ہوا ہوگا. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اس ایک اور حدیث میں یہ مینشن ہے کہ when the people of Quraysh did not believe me، یعنی جو اسرا کی پوری ان کی کہانی، I stood up in the Al-Hijr and Allah displayed Jerusalem in front of me and I began describing it to them while I was looking at it. یعنی اللہ نے ایک اور معجزہ یہ دکھایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسی ہے، جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اس کی کیسی سراؤنڈنگس ہیں کیا ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سمجھ لو جو 3D جیسے ہم آج کل کہتے ہیں نا، پورا ایک وہ دکھا کے ان کو سب کچھ انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ ایسا ہے ادھر یہ ہے. تو یہ اللہ کے معجزوں پہ معجزہ تھا، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ تب بھی نہ مانے. اور جیسے وہ کہتے تھے کہ معجزے دکھاؤ، اور پچھلی قوموں کا بھی ہم دیکھ چکے ہیں بنی اسرائیل میں کتنا معجزوں کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ وہ معجزے دکھانے کے بعد پھر حجت آ جاتی تھی نا اللہ کی. تو یہاں پہ اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا یہ معجزہ، اور پھر ان کو ان کا ٹیسٹ دیا اس سے کہ کون ہے جو واقعی میں مان لے گا. تو پھر بھی جو مشرکین نہیں مانے وہ ان کی اللہ نے آزمائش اس طرح سے دی. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ دکھا دیتے ہیں نائٹ جرنی. اچھا یہ 27 رجب پہ بھی اختلاف ہے کچھ اسکالرس کا، کچھ منتھس پہ اختلاف ہے، کچھ ڈیٹ پہ اختلاف ہے. تو ہمیں تو ڈیٹس پہ جانا ہی نہیں ہے، ہمیں بس یہ ہے کہ ہمیں اس لیسن سے اس جرنی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور ہمیں اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہمیں
اور جو परफेक्शन है, जो मैग्निफिसेंस है, वो कैसे हमें नजर आती है, हमें उस पर फोकस करना है. अच्छा जी, स्टार्टिंग पॉइंट मलहरम था, फिर बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का मदीना में रुके. ये ऑथेंटिक ट्रेडिशन से ये बात मिलती है कि वहाँ नमाज पढ़ी. फिर माउंट सिनाई जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को जो है थे उन वहाँ पे एक नमाज पढ़ाई गई. फिर ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ बॉर्न हुए थे, फिर एग्जैक्टली जो है उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी देखी और ऊपर से उनको भी देखा. तो ये सारी हमें ऑथेंटिक ट्रेडिशन से बातें मिलती हैं. और फिर फाइनली वो मस्जिद अक्सा उनको ले जाया गया. ठीक है, ये एक ब्रॉड वो है. अच्छा, इसी वर्स में है सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लिनूरियहू. अच्छा, लिनूरियहू का मतलब ताकि वो दिखाएं उसको. अच्छा, रोया जो है वो ख्वाब के लिए भी ये वर्ड यूज होता है और ये दिखाने के लिए भी वर्ड यूज होता है. तो रा और या इसका मखरज है, रूट वर्ड है. इसलिए कुछ बाज लोगों ने जो बाद में मुनकरीन हदीस थे उन्होंने इस चीज से कहा कि ये ख्वाब का था. हालांकि जब एक चीज अल्लाह ने सुबहाना से स्टार्ट करी और पूरी एक बैकग्राउंड है, तो जब एक वर्ड के रूट वर्ड्स में और भी मीनिंग्स हैं, तो हम वो वाला मीनिंग क्यों लें जिसकी कोई कहीं से भी फिर उस इस इसका खारे के आदत वाकया होने में फिर कोई वो ही नहीं थी ना. अगर ख्वाब का वाकया था तो ख्वाब तो कोई हर तरह का भी देखा जा सकता है. तो ये जो ऑब्जेक्शन जो लोग निकालते हैं मुनकरीन हदीस, तो वो सिंपली वो एक बस क्या कहते हैं हदीस से या नबी से उनकी कह लूंगी बुग़्ज़ होगा. वरना तो ये मेंशन ही इसलिए है कि अल्लाह ने दिखाया अपने एक्शन और शो रिवीलिंग समथिंग. जो है लिनूरिया का वर्ड यहाँ पे आया है. और अल्लाह ने फिर आगे ये वजह बताई कि मैं ताकि उसको अपनी आयत दिखाऊं. अच्छा, अब आयत जो वर्ड है प्लूरल है आया का. और हम नॉर्मली इसको जो है वर्स के मतलब आयत के तौर पे ही लेते हैं कि एक वर्स को. लेकिन ये अल्लाह के साइंस को भी मेंशन करता है. जैसे मैं बताया ना, हर वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और वो हर जगह पे फिट इन भी हो रहे होते हैं. कभी वो पूरे ही फिट इन हो रहे होते हैं, लेकिन कभी एक डोमिनेट कर रहा होता है. तो हमारे समझने की ये जरूरत है कि अल्लाह की हर तरफ निशानियां हैं पूरे कायनात में. ठीक है, सभी अल्लाह की आयात हैं, जो अल्लाह की पावर है, अल्लाह की विजडम है, अल्लाह की मैजेस्टी है. दीज ऑल आर साइंस ऑफ अल्लाह. एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है अल्लाह ने अपने यही साइंस जो बेसिकली मिरेकल है अल्लाह का, वो मेंशन किया है कि मैं ताकि दिखाऊं अपनी निशानियां. और जो जैसे अल्लाह ने सारी जो जन्नत और जहन्नुम जो निशानियां किसी ने भी नहीं देखी अभी दुनिया में, वो अल्लाह ने भी उनको दिखा दी. तो दीज आर ऑल साइंस ऑफ अल्लाह. ठीक है, आगे चलते हैं. अच्छा जी, कुछ साइंस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए जो हमें हदीसों से पता चलते हैं कि उस पे भी कुछ मुनकरीन हदीस ये ऑब्जेक्शन लाते हैं कि जो सजाएं दिखाई गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो तो अभी हुआ ही नहीं ना, क्योंकि हिसाब किताब तो हुआ ही नहीं. तो सजाएं किस तरह से दिखाई दी गई? तो हमें ये पता है कि अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है. अल्लाह कादिर मुतलक है, उसको असबाब की जरूरत नहीं. वो फ्यूचर भी हमें दिखा सकता है, वो पास्ट कुछ भी. तो हम अपने असबाब और अपनी अपनी जो लिमिटेड सोच से बाउंडेड है. अल्लाह तो बाउंड नहीं है. अल्लाह ने सिंबॉलिकली दिखाया उनको या फ्यूचर दिखाया उनको, वी लेकिन अगर सिंबॉलिकली भी दिखाया तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनसे अल्लाह ने हमें हमें सबक सिखाना था. वो उनको सिंबॉलिकली बताया गया कि इस चीज से मेटाफोर से तुम समझो कि ये कितनी बड़ी चीज है. तो इसमें से एक कुछ एग्जांपल्स मैं दे देती हूँ. बहुत हम डिटेल में जाएंगे तो वो एक पूरा एक आपको उसके लिए सेशन चाहिए. कि एक स्मॉल होल से एक फैट ऑक्स जो है वो अंदर घुस गया और इट कुड नॉट कम बैक, व्हिच शोड के मिसचीफ पर्सोनिफाइड. यानी कि जो हम जो क्या कहते हैं खयानत है, या जो ये हम आजकल क्या कहते हैं माल में जो है बदयानती है, इतनी कॉमन है कि ये आप जैसे एक चीज में घुस के वापस नहीं निकल सकते. तो ये इतनी बड़ी चीज है, ये इसको इस तरह से दिखाया गया. इन द सेम वे द अडल्टर्स वर शोन एज इफ दे हैड फ्रेश मीट बिफोर देम, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे वर ईटिंग रॉटन फ्लैश. यानी एक हलाल चीज आपके लिए निकाह अल्लाह ने दिया है और आप हराम की तरफ जा रहे हो, तो इट्स एज लाइक ये आपने रॉटन फ्लैश की खा रहे हो. Similarly, punishments for evil deeds shown to him were only symbolic observation of the punishments in the hereafter. ये एक व्यू है स्कॉलर्स का. तो इसमें यही है कि वो एडवांस में अल्लाह ने उनको दिखा दी जो जो क़यामत में या जो चीजें होंगी. पीपल वर सोइंग सीड्स वन डे एंड कटिंग द क्रॉप्स द नेक्स्ट डे. ये भी एक दिखाई गई निशानी. और ये उन लोगों की निशानी थी, दे वर दोज हु स्ट्राइव्ड इन द वे ऑफ अल्लाह. कि इतनी जल्दी अल्लाह उनके रिवॉर्ड्स हमें दे रहा होता है. हमें तो नजर नहीं आते ना अपनी एफर्ट्स के एकदम से रिजल्ट्स, और हम हर वक्त वो भी होने लग जाते हैं बेचैन बेसब्रे भी, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि इंसान बहुत जल्दी बचाता है हर चीज में. तो जब हमें रिजल्ट्स ही नजर आते हैं हम, लेकिन अल्लाह ये कैसे बता रहे हैं कि इट्स एज इफ कि आपने
سمجھ لو تمہیں مل ہی گیا تمہارا پھل. یعنی جب ہم نے ایک اچھی ایفرٹ کری, ایک نیت کری, ایک اچھا کام اسٹارٹ کیا, it's just like cutting their crops the next day. And people eating dry poison thrown plant, they were those who did not give zakat. کہ ایک آپ ایسا, یہ مال جس کو ہم کھا رہے ہیں اور ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے, وہ ایسے ہے جیسے آپ ایک خاردار اور پوائزنس پلانٹ آپ کھا رہے ہو. تو اللہ ہم سب کی محفوظ رکھے, اپنی یہ فرائض کو اور اپنی جو اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو, آمین. اور کچھ ایسے بھی سائنس ان کو شو کیے گئے جو کہ جبریل علیہ السلام جو وہ دیکھ رہے تھے, اور جبریل علیہ السلام سے ہم اس کی وہ بتا رہے تھے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, یا کیا ان کا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ پنشمنٹس مل رہی ہیں. اور اس میں سے ہم نے صرف یہ نکال دی ہیں جو کہ ہمیں لیسنز ہیں. وہ اگر ہم پڑھیں پنشمنٹس تو وہ بھی ایک ڈراوا ہے بہت, اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت ہی جب پڑھتے ہیں تو آپ کا دل دہل جاتا ہے کہ لیکن اللہ ہمیں کرنے کا کام پہ بھی دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے ڈرنا ہے, لیکن ساتھ کرنا کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. کہ سب سے پہلے کہ ناٹ ٹو ڈو بیک بائٹنگ اینڈ گوسپ, اس کا اتنا بڑا ہے. سب سے بڑا تو یہ کہ اپنے بھائی کا, مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر جب اللہ نے میٹافورک دے دیا ہمیں, اس سے بڑھ کے اور کیا مطلب جو نفرت دلانے والی چیز ہو سکتی ہے آپ کو. تو اس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں, بہت ہی ہلکا لیتے ہیں. اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہ مشکل کام بھی بہت ہے کہ ہمیں, ہم وینٹنگ کا نام لے لیں, ہم کسی چیز کا بھی نام لے لیں, ہم سے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بعض معاملات میں ضرورت ہوتی ہے, لیکن کوشش کریں کہ جسٹ فار دا سیک آف سولوشن حاصل کرنے کے لیے, جیسے میاں بیوی کے تعلقات میں ہو گیا, وہاں سولوشنز کے پوائنٹ آف ویو سے ہاں ایک دوسرے کی بات بتائی جا سکتی ہے, بٹ اس کو عادت نہیں بنائیں. ناٹ ٹو ٹیک لون وچ ون کین ناٹ ریٹرن, یہ بھی بہت ہلکا سمجھ لیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک سوئی بھی لو تو اس کا جو ہے اور ایک مطلب اتنا جو ہے نا حساب کتاب کا ہے کسی کی کوئی چیز. اور پھر ہمیں خیر یہ بھی کہا گیا ہے, جیسے ہم نے سورہ اس میں پڑھا تھا, پڑھا نہیں تھا مطلب اس میں ہے کہ آپ عام دینے والی چیزوں کو نہیں دیتے. ایک ایکسٹریم وہ ہے جو بالکل ہی نہیں کچھ دیتے دوسروں کو. مجھے کسی کو یاد آ رہی ہے تو وہ جو آخری پارے میں سورہ ہے نا, کہ مانگنے کی چیز بھی يمنعون مانگنے پہ, الماعون معاون پہ, جی بالکل يمنعون جزاک اللہ خیر. الماعون یمنعون الماعون, یعنی جو عام جو یوز استعمال کی چیزیں وہ بھی نہیں دیتے. ایک تو ایکسٹریم وہ ہے, اور ایک ہے کہ اگر آپ لون دے بھی دو کسی کو, کسی کا بھلا کر کے اس کو دو, تو اس کی حفاظت کرو, اس کی چیزیں امانت واپس بھی کرو. تو لون لے کے واپس نہ کرنا, اور اسی طرح امانتوں میں خیانت کرنا, یہ سب چیزوں کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے. اینڈ ناٹ ٹو ٹیک اینڈ یوز آرفنز ویلتھ, یتیموں کا ہم نے سورہ دوحہ میں بھی دیکھا کیسے اللہ نے بار بار ذکر کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, تو اس کی نسبت سے بھی ہمیں اور زیادہ جو ہے یتیموں کے ساتھ اپنا جو ہے اپنا معاملہ بہت اچھا رکھنا ہے. اینڈ ناٹ ٹو ٹیک انٹرسٹ آن لون, انٹرسٹ پہ تو اتنی احادیث ہیں, اتنی سخت احادیث ہیں کہ جنگ کر رہے ہو, جیسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں ہو. تو کتنا کامن ہے یہ ہمارے یہاں, اور اس کو ہمیں کتنا سیریسلی لینے کی ضرورت ہے کہ اپنے معاملات کو کٹ کریں جس طرح سے انٹرسٹ ہو سکتا ہے. اینڈ ناٹ ٹو سے preach things that one does not do. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کریں, اور یہی صبر کا مقام ہے. میں سورہ لقمان کی ایک کل رات میں اپنے بیٹے کو وہ پڑھا رہی تھی. یہ اس میں تھا کہ یہ جو نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی کہ آپ کیا کہتے ہیں, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, بے شک یہ بہت مشکل کام ہے. اس میں ورڈ یوز ہوا تھا اولو العزم, جیسے میں اردو کا اس کا ترجمہ کر رہی ہوں, کہ یہ بہت ارادے اور بہت حوصلے والے لوگوں کا کام ہے, نیکی کی تلقین کرنا, برائی سے روکنا. کیونکہ اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ خود کو روکنا ہے, پہلے اپنے نفس کو پہلے روکنا ہے نا. تو صبر تو پہلے وہیں سے سٹارٹ ہو گیا کہ پہلے خود کو روکا. ظاہر ٹیمپٹیشن تو ہمیں بھی ہوں گی, جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس کو بھی تو خود نفس لگا ہوا ہے نا, شیطان اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے, تو اس کو بھی ٹیمپٹیشنز ہیں بہت ساری اس کی. تو پہلے تو خود کو روکے, پہلا یہ ہے. پھر دوسرے پوائنٹ پہ آ کے دوسروں کو روکنا ہے, اور پھر ظاہر ہے جب دوسروں کو روکیں گے آگے سے اپوزیشن آئے گی, بڑا آیا, تمہیں کیا تکلیف ہے, اپنی لائف سے کام رکھو, اب ہمیں مطلب اپنی زندگی میں دیکھو تمہارے ساتھ کتنے مسئلے ہیں. تو یہ ساری اپوزیشن آئیں گی. وہی بات ہے پھر جو میں نے پہلے سیشن میں جو حکمت کی باتیں بتائی تھی, پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے طریقے ہیں جو اپلائی ہو سکتے ہیں. کائنڈنس ہے, حکمت ہے, کیسے انٹلیکچوئل اگر ہے تو ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, جو عام طبقہ ہے جو کہ اتنا زیادہ نالجبل نہیں ہے اس کو کیسے کائنڈنس کے ساتھ, اور پھر جو بحث کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ کرنا ہے. تو وہ اللہ نے ہمیں طریقے بھی بتا دیے. اگر ہم غلط طریقے سے واقعی پھر کریں گے نا, تو پھر اپوزیشن تو خیر آنی ہی آنی ہے, یہ تو ہمیں یاد رکھنا ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ تو ہم لائک مائنڈیڈ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں تو سب سمجھ آ رہا ہے, لیکن اگر ہم یہی لارجر آڈینس جیسے مختلف طبقے کے لوگ شامل ہو جائیں تو یہ ہماری ہر بات کو پکڑ کے اس پہ کوئی نہ کوئی اپوزیشن کریں گے. تو پھر ہمیں اپنا کریکٹر کیسے اس میں صبر لانا بہت ضروری ہے, کیونکہ پھر ہم بہت جلدی ایک دم سے امپلسو ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ ہم سب کی محفوظ رکھے اس چیز سے, اپنا بھی محاسبہ کریں اور دوسروں کو بھی ایک دوسرے کو اس پہ لائیں. اور پھر ورلڈلی لائف اور میں نہیں ڈلج ہونا, اور وہن میں نہیں, جیسے ہم کہہ رہے تھے نا وہن میں ہم سب ہی ہیں کہ یہ دنیا کی ہی محبت اور موت سے ڈر, یہ نہیں انڈلج ہونا اس میں, اور شیطان کے وسپر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ تھی جو موٹی موٹی چیزیں انہوں نے سائنس اور وہ جو ہمیں ملتی ہیں. اچھا اب یہ آگے چلتے ہیں. یہ میں مینشن پڑھوں تو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ گھر میں اپنے تھے, اپنے حجرے میں تھے, ان کو اٹھایا گیا اور پھر ان کے سامنے دو کپس لائے گئے. ایک وہ بھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چوز کیا. اور وہ اگر اس پہ یہ کہ وہ فطرہ پہ تھے, یعنی ہم سب کی فطرت جو ہے وہ اچھی چیز کی طرف ہی جاتی ہے, اور اس سے یہ شو ہوا. اور پھر انہوں نے جو ہے ان کے جو بتایا میں نے کہ جو ان کا شک صدر ہوا, اور پھر ان کے سینے ان کے دل کو نکال کے جو ہے وہ جو ہے اس کو گولڈن ٹرے میں ڈالا گیا اور اس میں حکمت سے اور اس سے بھر دیا گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مینشن ہے. اور پھر ایک جو اس کے بارے میں ذکر ہے کہ کیا کہتے ہیں جو براق تھا وہ ایک ڈونکی سے تھوڑا بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا, میول جو ہے اس سے چھوٹا تھا. اور پھر کیسے وہ ہر گیٹ پہ جاتے گئے, وہاں دروازے کھلتے گئے, پہلے گیٹ پہ ان کو جو ہے ویلکم کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام تھے, پھر اس سے اوپر جو ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے, پھر اس سے اوپر مطلب ہر گیٹ پہ ان کو ویلکم کر کے السلام علیکم کہا گیا, اور انہوں نے کہا یہ میرا بردر ہے اور پروفٹ بھی ہیں, یہ بھی کہا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا خوبصورت ایک وہ ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے اوپر اوپر جاتے گئے, اور سب سے اوپر جو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے, اور اس سے نیچے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, میں ان کا ایک بڑا اچھا ہے, آگے آگے چلیں ذرا. ان کے سامنے ساری نیشنز دکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جتنی بھی پچھلے انبیاء کی تھیں, اور سب سے زیادہ جن کی تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو جو ہم بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے اس چیز تو بنی اسرائیل سے جو ہے ہماری مماثلت بھی بہت ہے, کیونکہ ایک تو ان کی امہ بھی زیادہ تھی, ہماری ان سے بھی زیادہ ہے. لیکن بنی اسرائیل سے جو ہے ہماری مماثلت بھی بہت ہے, کیونکہ ایک تو ان کی امہ بھی زیادہ تھی, ہماری ان سے بھی زیادہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے اسپیشلی جو ہے وہ چونکے تھے کہ یہ کس کی امت ہے, ان کو لگا شاید یہ ہماری امت ہے, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی. اچھا آگے چلتے ہیں پھر. اچھا نیکسٹ ورس جو ہے وہ آتینا موسیٰ الکتابہ, آتینا جو ہے اینڈ وی گیو موسیٰ علیہ السلام دا بک الکتاب, اینڈ وجعلناہ اور ہم نے بنایا اس کو ہدن گائیڈنس بنی اسرائیل فار دا چلڈرن آف اسرائیل, اللہ تتخذو تاکہ وہ نہ بنائیں من دونی سوائے میرے وکیلا کوئی وکیل. اچھا اب اس میں اگر دیکھا جائے تو پہلی سورہ میں معراج کا ذکر تھا, اسراء و معراج کا, ایک دم سے موسیٰ علیہ السلام کی بات اور بنی اسرائیل اور کتاب کی بات آ گئی. تو پڑھتے ہوئے ایک دم سے ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ مس پلیس یا تو لگتے ہیں, مطلب اللہ معاف کرے, مطلب ہمارے سمجھنے میں غلطی ہمیں لگتی ہے کہ ایسا ہے کہ یہ ان کا ربط نہیں سمجھ آتا ہمیں, لیکن جب ہم سمجھتے ہیں اس کانٹیکسٹ پوری سورہ کی تو پھر ہمیں اس کا کنیکشن سمجھ میں آئے گا. کہ ایک تو ہمیں اس وقت ہم نے شروع میں جو پچھلے سیشن میں نے بتایا تھا کہ اس کی بیسکلی 3 آڈینسز اگر ہم سمجھ لیں کہ کس کس پہ یہ آیتوں کو, ویسے تو پوری قرآن پورا ہی ہم سب کی امت کے لیے ہے, لیکن جو اس وقت کے حساب سے مشرکین مکہ کو پوائنٹ, کیونکہ اس وقت تو وہی تھے جو ٹارگیٹ آڈینس اگر ہم کہہ لیں, تو ان کو وارننگ دی جا رہی تھی کہ تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی, جیسے کہ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسالت اور کتاب دی ہے. تو یہ کنیکشن سمجھایا جا رہا ہے کہ اسراء اور معراج پہ ان کو لے کے جایا گیا, تو اب تمہارے کرنے کا کہاں کام ہے کہ تم جیسے انہوں نے اپنے انبیاءوں کی بات نہیں مانی اور آگے آگے تحریف کر دی اور ان کی مخالفت کی, تم ایسا مت کرنا. تو اور معراج کے واقعے پہ ان کو لے جا کے یہ دکھا گیا کہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ معاف کرے کہ خود سے بنا کے لا رہے ہیں یا جادوگر ہیں یا اس طرح کے جو لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے رہے تھے, یہ ایک وہ تھا کہ ان کو ایک دکھائے گا کہ جس کو تم یہ کہہ رہے ہو وہ تو میں نے اپنے نیکڈ آئی سے کیا کیا سائنس دکھا دی اپنے. تو یہ لیسن دینا چاہ رہے تھے مشرکین مکہ کو کہ یہ لیسن لو کہ کیسے تم لوگ جو ہو یہ خارق چلتے ہیں.
اچھا جی، الکتاب جو یہاں پہ مینشنڈ ہے وہ تورات کے بارے میں یہاں پہ اس کا ریفر کر رہا ہے. اور تورات جو تھی وہ ایک پوری شریعت بھی تھی، اس میں کمانڈمنٹس بھی تھے، اس میں اسپرچل ٹیچنگس بھی تھیں. تو ایک اس وقت جو اسرائیل کے لیے ایک ٹوٹل گائیڈ تھی یہ. ٹھیک ہے. اور اسی لیے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اور بھی جگہ مینشن کیا ہوا ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. کہ it is he who sent down the book, the Quran, to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with truth, confirming what came before it, and he sent down the Torah and the Injil aforetime as a guidance to mankind. تو یہاں پہ بھی یہ ذکر ہے دوسری ایک ورس میں بھی ال عمران کی کہ یہ گائیڈنس اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ گائیڈنس تھی. آج اب جو جتنی بھی امت ہے، جو ایون بنی اسرائیل ساتھ شامل، ان کے لیے گائیڈنس اب قرآن ہے. لیکن انہوں نے نہیں مانا، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر وہ تورات جو اس وقت ان پہ گائیڈنس آئی تھی اس وقت بھی انہوں نے اس پہ ایمان صحیح سے نہیں لائے، تو وہ اب قرآن پہ بھی نہیں لا رہے. تو یہ کوئی وہ والی چیز نہیں تھی کہ بہت کوئی وہ اللہ نے پہلے ہی مینشن کر دیا کہ وہ پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں، وہ اب دوبارہ بھی یہی کرنے والے ہیں، کیونکہ اب مدینہ میں جا کے بنی اسرائیل سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاؤنٹر ہونے والا تھا. تو یہ پہلے سے ہی اللہ نے ایک کائنڈ آف بتا بھی دیا کہ یہ لوگوں کی ہسٹری میں ہے کہ یہ کر رہے تھے، اور تم لوگ بھی یہ کر رہے ہو. تو ان کا حال دیکھو جو ہوا، جو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے اس سورہ میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور وہی اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بھی ایک تنبیہ دے رہے ہیں کہ یہ تم لوگ کرو گے تو تم لوگ کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام. تو یہ ایک کائنڈ آف ایک اللہ نے ریزمبلنس شو کر دی جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور یہی ہے وجہ ہے کہ قرآن میں کتنا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا. تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے، ان کی غلطیوں سے بھی سیکھنا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا، الکتاب کو جو یہاں ہدن کہا گیا اسپیشلی، اللہ تعالیٰ خالی یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں نے کتاب نازل کر دی اور تم لوگوں نے فالو مطلب بنی اسرائیل پہ، لیکن اللہ نے کہا جس کو ہم نے ہدایت بنایا. تو کتاب ان اٹ سیلف ایک الگ بات ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کتاب کو، لیکن اس سے ہدایت کون کون لیتا ہے یہ اس کا وہ نہیں کہ کیونکہ نان مسلمس بھی تو کتاب پڑھتے ہیں قرآن ریسرچ کے پرپز سے یا کچھ کرٹکس کرنے کے لیے. تو کیا مطلب ان کو ہدایت مل جائے گی؟ نہیں. اور ہدایت کو سمجھنے کے لیے ہم نے سورہ فاتحہ میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ کیا مطلب ہے اس ہدایت کا، اور صراط مستقیم کی ہدایت کا کیا مطلب ہے. وہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک لے مین کے طور پہ ایک ہوتا ہے ہدایت ارشاد، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے پروفٹ بھیج دیے، قرآن بھیج دیا اور سکھا دیا سب. تو ہمارے پاس یہ کوئی حجت نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا. جیسے قریش کے پاس عرب میں کوئی نبی کبھی آیا ہی نہیں تھا نا، تو اب ان کے پاس تو یہ حجت ہے ہی نہیں کہ ہم یہ پیش کریں ان کے سامنے، اللہ کے سامنے قیامت کے دن. تو ان کے ہمیں اللہ نے کتاب بھی دے دی اور پورا طریقہ بھی سکھا دیا. اور ہم نے مجھے یاد ہے سورہ فاتحہ میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی کہ اگر خالی کتاب دی ہوتی اور نبی کو نہ بھیجا ہوتا، جیسے کہہ رہے نا ایک تو فطرت ہے ہماری جو فطرت سلیم ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے، ہماری گٹ فیلنگ ہماری ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ فطرت روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہ فطرت وہ صحیح بات ہی بتا رہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم آگے سوشل اکنامک پولیٹیکل اسپیکٹس میں جب آتے ہیں وہاں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے نا. تو وہاں تو ہمیں ہدایت کی ضرورت تھی جو کہ اللہ نے کس کے تھرو ہمیں دی، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رول ماڈلنگ. یہ بھی نہیں کہ صرف اللہ نے ہماری اتنی ہیلپ کری کہ قرآن کے عملی طور پہ اور ایک اسلامک اسٹیٹ کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے وہ طریقہ بھی نبی کے تھرو سکھا دیا کہ ہمارے پاس تب کوئی ریزن ہے ہی نہیں، ہمیں بس اس کو اٹھا کے اس پہ ریسرچ کر کے ریفلیکٹ کر کے کنٹمپلیٹ کرنا ہے اور کرنے کے کام نکالنے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، سیرہ کو پڑھتے ہیں، اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، تھوڑا روتے ہیں، تھوڑا محبت شو کرتے ہیں، وہ بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن پھر کرنے کے کام پہ نہیں آتے، ہم وہیں رک جاتے ہیں. تو یہ ہمارے سیکھنے کا کام ہے اور جو ہم انشاءاللہ اس بک سے بھی آگے سیکھیں گے. اور پھر جو دوسری ہدایت ہے وہ توفیق کہتی ہے، ہدایت توفیق. وہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کسی کے دل نرم ہو جاتے ہیں، کسی کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور یہ سیکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اگر ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر اللہ ہدایت دیتا بھی ہے. سیکنگ اور دعا اور جو توفیق اللہ کی کہ اللہ چاہے، جیسے اللہ نے یہ مینشن کیا ہوا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل تھا کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، ہر میرا امتی مسلمان ہو. اور وہ روتے تھے باقاعدہ ہمارے لیے، راتوں کو اٹھ کے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے اور وہ ہمارے لیے روتے تھے. مطلب ان کی ہم تو پتہ نہیں اگر ہم صرف اس بات پہ ان سے محبت کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے کہ وہ ہمارے لیے روتے تھے کھڑے ہو کے. حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے تھے، ان کو تو اللہ نے سدرۃ مطلب کیا کیا ان کو عطا کرنا تھا، مقام کوثر سب کچھ. ہمیں نہیں پتا اپنی گارنٹی، اور وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے. تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی ہدایت کے طلبگار ہیں.
ٹھیک ہے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری سیکنگ کتنی ہے کہ ہمیں ہماری ہدایت مل جائے, ہمارے اندر راسخ ہو جائے, اس کے لیے ہم دعا کتنی کر رہے ہیں, کوشش کتنی کر رہے ہیں. نیت تو پہلی بات ہے نا, نیت تو کریں. اور ہمارے یہاں اتنا کامنلی کہا جاتا ہے نا, آپ میرے لیے دعا کریں نا, آپ میری ہدایت کے لیے دعا کیجیے گا. بھائی اللہ تو تمہاری سیکنگ دیکھے گا نا کہ تمہیں کتنا تھا. مطلب کوئی نیک بندے آتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اگلا بندہ تو کر ہی رہے, ہمارے نبی کرتے گئے دعا. ہماری سیکنگ پہ ہے کہ پھر وہ توفیق ہمیں اللہ عطا کرے, ہمارے دلوں کو کھولے گا. اور اس کی ہمیں کب کب ضرورت ہے ہمیں یہ دکھا دیا, اہدنا الصراط المستقیم ہمیں دن میں کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے. ہر نماز کے شروع میں ہم یہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, ہمیں مدد چاہیے. ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں لیکن ہم زبانی پڑھ رہے ہیں نا, ہم اس کو سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہے. تو اگر واقعی میں سیکنگ ہوگی اور ہم یہ سورہ فاتحہ ہی چلو نمازوں میں ہی ایٹ لیسٹ اس دل سے پڑھ لیں کہ اللہ واقعی ہدایت دیتے, مجھے نہیں پتا کیسے ہوگی, آپ ہی دینے والے ہیں, تو ہی یہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ پہ ذرا ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ یہ ہمیں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا الوکیل نام کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کو اپنی لائف میں کیسے لانا ہے تاکہ ہم وہ کام نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو وکیل بنا لیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بس اس کی کائنڈ آف سمری بھی کر دیں گے انشاءاللہ, اس کو ہم نیکسٹ پہ کنٹینیو کریں گے. اور ابھی جو ہم نے پڑھ لیا اس میں ہم نے اسرا کا نائٹ جرنی, جو اس پہ اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی جو میجسٹی ہے اور وہ جو میگنیفیسنس ہے وہ ہمیں سمجھ آئی. اور نبی کی جو اللہ سے کلوزنس ہے اور جو ابدیت کا جو کانسیپٹ تھا وہ ہمیں سمجھ آیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.